بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کا مقبل کے ساتھ اتنی ربط یہ ہے کہ رات فرشتے کا حال تم نے سن لیا کہ وہ بھی موحد ہے اور اللہ کی تسبیحیں تقدیسیں بیان کرتا رہتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا حال سنو کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یعنی بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑا اللہ کے نام کی خاطر، اللہ کی اطاعت کے اندر، اور جہاں آ کر اعلان توحید کیا۔ سمجھے سی مانوی ربط کیا ہے؟ مانوی ربط یہ کہ سورہ الرعد کے اندر تنبیہات آئی تھی کیونکہ مسئلہ بدیہی ہو چکا ہے۔ اب فرمائیں گے تنبیہات سے بھی نہیں مانتے تو اب وقائع بیان کرو۔ کیا بیان کرو؟ وقائع بیان کرو، شاید یہ سمجھ جائیں وقائع سے کیا مراد ہے۔ تخویفات دنیاویہ و اخرویہ، یعنی اللہ پاک نے دنیا کے اندر عذاب نازل کیا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط وغیرہ ان کو برباد کر ڈالا، سمجھا سی؟ ان کے حالات بیان کرو، اور اسی طرح آخرت کے وقائع بیان کرو کہ آخرت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، جہنم ہوگی، اس میں یہ عذاب ہوگا مشرکین کے لیے، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ان کے دل نرم ہوں اور بات کو تسلیم کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سورہ رات میں کیا بیان کی گئی تھی؟ تنبیہات۔ اب فرمائیں گے کیا بیان کرو؟ وقائع دنیاویہ اور اخرویہ بیان کرو، ممکن ہے جہاں سے یہ لوگ سمجھ جائیں اور بات ان کے سمجھ کے اندر آ جائے، سمجھا تھی؟ انشاءاللہ تعالی ابھی پڑھتے ہیں 6 وقائع بیان کریں گے، 6 وقائع بیان کریں گے، کچھ دنیا کے، کچھ آخرت کے، اور 3 دلیلیں عقلی آئیں گی، 2 دلیلیں نقلی آئیں گی۔ اب کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 وقائع، 3 دلیلیں عقلی، 2 دلیلیں نقلی۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ حضرت یہاں لکھا ہے تمہید مع الترغیب، کیا لکھا ہے؟ اور کتاب خبر ہے، اس کا مبتدا ہوگا مقدر ہے۔ کیا مقدر ہے؟ یہ کتاب ہے عظیم الشان، یہ کتاب ہے، اور کتاب سے مراد سورت ہے، یہ سورت ہے عظیم الشان، اتارا ہم نے اس کو آپ کی طرف، سمجھا تھے؟ لتخرج الناس، مقصد نزول قرآن، کیا لکھا ہے؟ مقصد نزول قرآن، سمجھا تھے؟ ہاں فرمانا تاکہ نکالو آپ تمام لوگوں کو شرک اندھیروں سے، شرک و کفر کے اندھیروں سے، الی النور طرف نور توحید و ایمان کے، توحید و ایمان کے نور کی طرف لے جاؤ آپ، باذن ربہم۔ حضرت لتخرج الناس، سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ السلام تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکال کر لے جاؤ۔ حالانکہ ظلمات سے نکال کر توحید کی طرف لے جانا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے نہیں ہے؟ بار بار پڑھ رہے ہو اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں چاہتا ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت کے قبضے کے اندر ہدایت دینا ہے ہی نہیں، تو جواب نیچے اوپر لکھا ہوا ہے مرتبہ تبلیغ میں، مرتبہ ہاں، تاکہ آپ نکالو لوگوں کو، یعنی تبلیغ کرو آپ، بس آپ کا کام ہے کہ آپ تبلیغ کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ راہ صحیح ہے، یہ راہ غلط ہے، کرو مانا سے ہاں مرتبہ تبلیغ کے اندر، تاکہ نکالو آپ تمام لوگوں کو شرک و کفر کے اندھیروں سے طرف توحید و ایمان کے نور کے، باذن ربہم، ساتھ توفیق ان کے پروردگار کے۔ باذن ربہم کا معنی لکھا ہے بے توفیق ہی ایاہم و لطف ہی، اور قرطبی ہے ہاں، ساتھ توفیق ان کے پروردگار کے طرف راستے، اس ذات پاک کے جو غالب تعریف کیا ہوا ہے، اللہ الذی۔ میں نے عرض کیا نا 3 دلائل عقلیہ آئیں گی، اب یہ پہلی دلیل عقلی توحید ہے، لکھا ہوا ہے اللہ کی وہ ذات پاک ہے، اس کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں میں، وویل تخویف اخروی، کیا لکھا ہے؟ تخویف اخروی، اور بڑی بربادی ہے واسطے کفر کرنے والوں کے، یعنی عذاب سخت سے قیامت کے دن۔ الذین وصف اول ضلال، کیا لکھا ہے؟ وصف اول ضلال ہے وہ لوگ جو محبوب رکھتے ہیں زندگی دنیا کو اوپر آخرت کے۔ نمبر 2 اضلال، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اور روکتے ہیں دوسروں کو اللہ کی راہ سے۔
اور طلب کرتے ہیں اس کے اندر عوجن ٹیڑھا پن. سمجھا نہیں؟ اولئک ثمرہ دنیاویہ، یہ لوگ بیچ گمراہی کے ہیں جو دور ہے حق سے. وما ارسلنا من رسول، حضرت یہ لتخرج الناس کے متعلق سوال کا جواب ہے. وہ پیچھے پڑھا حامیم سجدہ کے اندر سمجھا کہ وہ کہتے تھے کہ نبی بھی عربی ہے، کتاب بھی عربی ہے. معلوم ہوا یہ نبی اپنی طرف سے بناتا ہے، بنا کر پیش کرتا ہے. اگر کتاب فارسی زبان میں یا کسی اور اعجمی زبان میں ہوتی تو ہم مان لیتے، ہم سمجھتے کہ میاں یہ پیغمبر جو ہے یہ تو اور زبان والا ہے، کتاب اور زبان والی ہے. پیغمبر بناتا تو اپنی زبان میں بناتا، اور زبان میں کیسے بنا لیا؟ ہم سمجھتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جی، عربی زبان میں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود بناتا ہے. تو سن رہے ہو، اللہ پاک نے یہاں جواب دیا کہ ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان کے اندر کتاب بھیجی ہے. سمجھا؟ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر ساتھ زبان اس کی قوم سے، قوم کی زبان کے ساتھ اس کو بھیجا ہے. امت نہ بلکہ خیال کرنا، نبی علیہ السلام کی قوم کیا ہے؟ قریش، اور امت کیا ہے؟ سارا جہان ہے. خیال کرنا. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی پیغمبر کو مگر ساتھ زبان اس کی قوم کے. لے جو بینا لہم، مقصد بعثت انبیاء، مقصد انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ لے جو بینا لہم، تاکہ بیان واضح کرے احکام الہیہ، کیا واضح کرے؟ احکام الہیہ کو ان کی زبان میں، لہم ان کے لیے. بس گمراہ کرتا اللہ جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ غالب ہے، سب کو ہدایت کر سکتا ہے. لیکن الحکیم و حکمتوں والا ہے، انابت دیکھتا ہے، جس کے دل کے اندر رجوع الی الحق ہے اس کو دیتا ہے ہدایت. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، کیا لکھا ہے حضرت؟ یہ بھی لِتُخْرِجَ النَّاسَ کے متعلق ہے. کس کے متعلق ہے؟ ہاں، اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر. ان اخرج، حکمت بعثت موسویہ، حکمت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجنے کی حکمت کیا ہے؟ یہ کہ نکال تو اپنی قوم کو اندھیروں سے طرف نور کے، اور نصیحت کر تو ان کو ایام اللہ کی. ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو سارے دن اللہ پاک کے ہیں، یعنی جن دنوں کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کسی قوم کو تباہ کیا گیا اور یا کسی قوم کو نجات دی گئی، وہ ایام اللہ ہے. کیونکہ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا زیادہ ظہور ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ ہاں، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کے ساتھ معاملات نعمت و نقمت، معاملات نعمت و نقمت والے دن. ان فی ذالک، بے شک بیچن ایام اللہ کے لآیات، البتہ بڑی عبرتیں ہیں، لکل صبار شکور، مستفیدین واسطے ہر بڑے صبر کرنے والے کے، مصیبت میں شکور شکر کرنے والا، نعمت میں نہیں لکھا ہوا، صبارن کے نیچے لکھ لو مصیبت میں، اور شکورن کے نیچے نعمت میں. صبارن مصیبت میں اور شکورن نعمت میں، مصیبت میں اور نعمت میں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اب وقائع دنیاوی شروع ہو گئے تھے. سمجھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، فرعون نے نہ مانا، آخر تباہ ہوئے. سمجھا؟ یہ دنیا کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اور جبکہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں کو اوپر تمہارے، اذ انجاکم، نعمت نمبر اول، یہ پڑھی ہوئی باتیں ہیں. جبکہ نجات عطا فرمائی تمہیں، ہاں جبکہ نجات عطا فرمائی اس نے تمہیں آل فرعون سے. یسومونکم، نقمت نمبر اول، کیا ہے؟ عذاب، چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب. وَيُذَبِّحُونَ، نمبر 2، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. نمبر 3، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. اور اس کے اندر امتحان تھا تمہارے رب سے بہت بڑا. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ ہے آخر کس بار؟ اذکروا، ابھی آیا اذ قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمت اللہ، اذکروا اذ تَعَذَّنَ رَبُّكُم. خیال کرو ذرا. اور جب کہ حکم سنایا تمہارے پروردگار نے بذریعہ میرے، بذریعہ البتہ اگر شکر کرتے رہے تم تو البتہ ضرور زیادہ دوں گا میں تجھے. یہ ثمرہ ہے، البتہ ضرور زیادہ دوں گا میں تجھے، دنیا میں یا آخرت میں یا دارین میں.
دنیا میں یا آخرت میں یا لازیدنکم پر نہیں لکھا ہوا؟ حاشیے پر لکھ لو، یہ 2 لفظ نشان دے دو، لکھا ہوا ہے دنیا میں یا کہاں دنیا میں یا دارین میں یا دونوں میں 2 لفظ لکھو، صرف دنیا میں زیادہ دوں گا یا صرف آخرت میں زیادہ دوں گا یا دونوں میں زیادہ دوں گا، یا دارین میں یا دونوں فرمانا والا ان کفرتم، اور البتہ اگر نہ شکری کی تم نے، ان عذابی سمرا ہے، بے شک عذاب میرا البتہ بڑا سخت ہے۔ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اگر کفر کرو تم اور وہ لوگ جو زمین کے اندر ہیں جمیعاً سارے کے سارے کافر بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں ہے۔ فإن اللہ، اس لیے کہ بس بے شک اللہ تعالیٰ البتہ نرا بے پرواہ ہے، حمید تعریف کیا ہوا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین، اب واقعہ اولا، وقائع دنیاوی کا ذکر ہے، یہ واقعہ اولا ہے۔ آیا نہیں آئی تمہارے پاس واقعات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح علیہ السلام اور عاد اور ثمود، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد گزرے ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، ان کی امت، ان کے نام، ان کی جگہیں، ان کے حالات، کس نے مانا کس نے نہ مانا، نہ مانا تو عذاب دنیا میں آیا یا نہیں آیا، آیا تو پتھر برسے یا ختم ہوا یا غرق ہوا یا مسخ ہوا، کیا ہوا؟ لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کو اور ان کے ناموں اور ان کی جگہوں اور ان کی تفصیلوں کو صرف مگر اللہ تبارک و تعالی، اللہ ہی جانتا ہے۔ جاءتہم، بیان نبا چل گیا ہے، کچھ دن پہلے اخبارات میں آیا تھا کہ ایسے آثار قدیمہ ملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس دنیا کو پیدا ہوئے 4 کروڑ سال گزر چکے ہیں۔ کتنی؟ پہلے تو تھوڑا بتاتے تھے، اب آیا ہے کچھ دن پہلے اخبار میں کہ 4 کروڑ سال پرانے آثار ملے ہیں۔ اب پتہ نہیں دنیا اس سے بھی کتنا پہلے پیدا ہوئی ہے۔ یعنی لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ پاک۔ جاءتہم، اب اللہ خود بیان کرے، نبا ان کا بیان ہے، خبر کا بیان ہے، آئے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات واضح دلائل لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، حضرت خیال کرو ذرا، پس رد کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان کے منہوں کے اندر۔ اللہ اکبر، پیغمبر توحید بیان کرتے، لوگ جا کر ان کے منہ پر ہاتھ دے دیتے، کہتے چپ کرو بس اور نہیں بولنا، منہ پر ہاتھ رکھ کر پیغمبروں کو کیا کراتے تھے؟ چپ کراتے تھے۔ تو سن رہے ہو، فردوا ایدیہم فی افواہہم، دوسرا مطلب بھی ہے کہ وہ جو تھے کافر اور مشرک، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں جو ہے اپنے منہ میں دے کر کاٹتے تھے، سمجھا کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے، پیغمبر کچھ نہیں کر سکتے، نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، ان کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، سمجھا کہ غصہ آتا ان کو۔ پہلا مطلب وہی ہے، فردوا ایدیہم، بس رد کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان پیغمبروں کے منہوں کے اندر۔ وقالوا، گفتگو اول جی، کیا لکھا ہے؟ گفتگو اول۔ میں نے پیچھے عرض کیا بارہا کہ ہر دور کا کافر مشرک یہ نظریہ رکھتا تھا کہ پیغمبری اور بشریت ایک دوسرے کے کیا ہے؟ ضد ہے، جو پیغمبر ہوگا وہ بشر نہیں، جو بشر ہوگا وہ پیغمبر نہیں۔ اب دیکھو یہ بات بھی آ رہی ہے آگے، پہلے جو گفتگو ہے توحید کے بارے میں، اور کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم بہ، بے شک ہم نے انکار کیا، ہم نے ساتھ اس مسئلے توحید کے جو بھیجے گئے ہو تم بزام خود، بزام خود، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ یہ رسول تو نہیں ہے، رسول چلو تمہارا گمان ہے، ہم مسئلہ نہیں مانتے۔ بما ارسلتم کے ما سے مراد من الایمان باللہ والتوحید، من الایمان باللہ والتوحید المدارس، ایمان لانا اللہ پاک اور اس کی توحید پر۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ،
اور بے شک ہم البتہ بھاری شک کیے ہیں، البتہ بیچ بھاری شک کیے ہیں اس مسئلے سے جو بلاتا ہے تو ہمیں طرف اس کے۔ جی وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ وہی ہے من الایمان باللہ والتوحید، اوپر جو لکھا ہوا ہے سمجھا نا، تم خیال کرنا وہی ایک ہی عبارت دونوں جگہوں پر ہے، ایک طرح کیا ہے دونوں جگہوں پر، مریبن جو رات دن تردد میں ڈالنے والا ہے۔ قالت رسلهم، جواب اول سوال کا، پہلے سوال کا جواب کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شک، آیا اللہ کی توحید میں شک ہو سکتا ہے؟ افی اللہ من افی توحید اللہ نہیں لکھا ہوا، ہاں افی توحید اللہ از قرطبی، آیا اللہ کی ذات میں شک ہو سکتا ہے جو پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کا، یدعوکم، یہ دفعہ شبہ ہے، حضرت توحید کی جو دعوت دیتا ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، دعوت دیتا ہے بلاتا ہے تمہیں کس کی طرف؟ توحید کی طرف، لے جاؤ خیر لکم، برکت اخروی تاکہ معاف کر دے واسطے تمہارے گناہ، تمہارے برکت دنیاوی اور مؤخر کر دے ہوئے تمہیں، پیچھے کر دے ہوئے تمہیں خیر و خوبی کے ساتھ، کیا لکھا ہے؟ ایک میعاد مقرر تک، یعنی موت تک تمہیں مؤخر کر دے گے، کیونکہ اگر توحید نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، موت سے پہلے تباہ ہو جاؤ گے، سمجھا؟ اگر اب توحید مان لو گے تو عذاب نہیں آئے گا اور تم اپنی زندگی پوری کرو گے۔ قالو ان انتم، قالو گفتگو ثانی، چلتا ہے گفتگو ثانی، کہنے لگے نہیں ہو تم مگر بشر ہم جیسے، ہم جیسے کا معنی جس طرح ہم اندر سے اوپر سے بشر ہیں تم بھی اندر اوپر سے بشر ہو، لہذا رسول نہ ہوئے، کیا لکھا ہے؟ اور دعوی توحید من اللہ نہ ہوا بلکہ اپنی راج سے ہے، بلکہ اپنی من جانب اللہ ہے نہیں ہے یا وہ کہہ رہے ہیں نا، اور دعوی توحید من جانب اللہ نہ ہوا، من جانب اللہ نہ بلکہ اپنی راج سے ہے، یہ تمہاری اپنی راج ہے، من جانب اللہ نہیں ہے۔ تريدون، ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ روکو تم ہمیں ان ہستیوں سے جو تھے عبادت کرتے تھے باپ دادے ہمارے، یا وہ تو بلکہ دلیل شرک، جو ان کی دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادے عبادت کیا کرتے تھے، تم ہمیں ان سے روکنا چاہتے ہو۔ فاتونا، علاوہ معجزات مذکورہ کے، علاوہ وہ بینات کے اندر جو مذکور ہوئے ہیں، سمجھا؟ بس لے آؤ تم 7 دلیل واضح کے۔ قالت لهم رسلهم، جواب سوال ثانی، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، نہیں ہیں ہم مگر بشر، ان نحن الا بشر، ہم نہیں ہیں مگر بشر، اور سمجھو مگر بشر تم جیسے، بلا ان اللہ، لیکن اللہ پاک احسان کرتا اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، وما کان لنا، جواب فاتونا، تم جو کہتے ہو کہ ہمارے پاس معجزے لے آؤ، نہیں ہے ہمارے اختیار کے اندر یہ کہ لے آئیں ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ، مگر ساتھ اجازت اللہ پاک کے، اللہ اجازت دے گا تو معجزہ آئے گا ورنہ نہیں۔ وعلی اللہ علاج ضرر خارجی، علاج ضرر، ہاں خارجی ضرر کا اندیشہ تھا نا کہ وہ ان کو ایذا دیں گے تو اس کا علاج ہے، اور اوپر اللہ کے پاس چاہیے سہارا کریں ایمان والے، وما لنا، رفع مانے اور کیا ہوا ہمیں کہ نہ سہارا کریں ہم اوپر اللہ پاک کے، وقد ہدانا، وجود مقتضی، اور حالانکہ مقتضی بھی موجود ہے، اور حالانکہ تاکہ رہنمائی کی اس نے ہمیں سو بولنا ہمارے راستوں کی، ہمارے راستوں سے مراد منافع دارین کی، منافع دارین کی، منافع ہمارے لیے جس چیز کے اندر ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ، علاج ضرر داخلی یعنی حزن و غم، یعنی داخلی ضرر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب ایذا دیں گے تو غم لگے گا، تو غم پر جو ہم صبر کریں گے بس، اور کیا، اور البتہ ضرور صبر کریں گے ہم اوپر اس کے جو ایذا دو گے تم ہمیں، سمجھا سی، ایذاؤں پر بھی صبر کریں گے، غم پر بھی صبر کریں گے۔ وعلی اللہ، بجانے صبر، اوپر اللہ کے، اور اوپر اللہ کے پاس چاہیے سارا کریں ایمان، سارا کرنے والے،
وقال الذین کفروا، گفتگو ثالث تیسری گفتگو ہے، اور اوپر کیا لکھا ہے؟ یعنی کفار نرم نہ ہوئے، یعنی کفار ہاں یہ تبلیغ سن کر نرم نہ ہوئے، الٹا کہنے لگے اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں کو، البتہ ضرور نکالیں گے ہم تمہیں اپنی زمین سے، یا البتہ واپس آ جاؤ گے تو ضرور تم ہمارے مذہب کے اندر، یا واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں تو نکال دیں گے۔ فأوحى إليهم ربهم، تسلی انبیاء اللہ نے تسلی دی، پس وہی کی طرف ان کے پروردگار نے لَنُهْلِكَنَّ، دفع مصیبت مضرت لکھا ہے، دفع مضرت، البتہ ضرور یہ بیچارے تمہیں کیا نکالیں گے، یہ بیچارے تمہیں البتہ ضرور ہلاک کریں گے ہم الظالمین، ظلم کرنے والوں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ جلب منفعت جلبہ ہے، اور البتہ ضرور ٹھہرائیں گے ہم تمہیں زمین کے اندر بعد ان کے، سمجھا بھی ہاں، اور ان کی ہلاکت کے بعد، ان کی ہلاکت کے بعد، اور البتہ ضرور ٹھہرائیں گے ہم تمہیں ان کی ہلاکت کے بعد زمین میں بعد ان کے، ذالک لمن خاف، یہ وعدہ نجات تمہارے ساتھ خاص نہیں، یہ وعدہ نجات تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ وعدہ بس ہر اس انسان کے جو ڈرتا رہا مقامی، میرے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، میرے آگے کھڑے ہونے سے، یعنی مومن ہوا، یعنی مومن ہوا، نہیں لکھا ہوا لکھ لو، اگر نہیں لکھا ہوا تو لکھا ہوا ہے، یعنی مومن ہوا، وقت اس انسان کو جو ڈرا میرے آگے کھڑے ہونے سے، یعنی مومن ہوا، وخاف وعید، اور ڈرا میری وعید سے، میرے ڈراوے سے، واستفتحوا، انبیاء کے وعید سنانے کے بعد، انبیاء نے یہ وعید سنائی پھر بھی وہ اکڑے رہے اور ضد کرتے رہے، لکھا ہے عناد قوم، لکھا ہے عناد قوم، اور فیصلہ طلب کیا انہوں نے، رفتہ کا مانا، اور فیصلہ طلب کیا انہوں نے، سمجھا تھی، وخاب کل جبار، اور نامراد ہوا ہر جبار، سمجھا سرکش، عنید ضدی، من ورائہ جہنم، یہ کیا لکھا ہے حضرت؟ علاوہ عذاب دنیاوی کے، اور لکھا ہوگا جناب وقائع اخروی، کیا لکھا ہے؟ اخروی واقعات کا ذکر ہے، سمجھا تھی، خواب کلو جبار ان پر کیا لکھا ہے حضرت؟ لکھا ہے اچھا، نو برائے ہی، آگے اس جبار سے جہنم ہے، اور پلایا جائے گا پانی فدیدن، پیپ اور لہو کا، یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اس کو، اور نہیں قریب کے نگل سکے اس کو، یسیغہ میں نگل سکے اس کو، کیوں؟ غایت حرارت و کراہت سے، غایت حرارت و کراہت سے، وجاتی ہے الموت، اور آ جائے گی اس کے پاس موت، موت نہیں آئے گی جہنم کے اندر، موت کے اسباب جمع ہو جائیں گے، آگ ہوگی، بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، گرم پانی ہوگا، اللہ سب کو پناہ عطا فرمائے، یہ سارے اسباب موت جمع ہو جائیں گے لیکن مرے گا نہیں، سمجھا تھی، اور آ جائے گی اس کے بعد اسباب موت ہر طرف سے، اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا، وَمِن وَرَائِهِ، یعنی عذاب ایک حالت پر نہ رہے گا کہ عادت بن جائے، بلکہ مِن وَرَائِهِ، آگے اس کے پھر عذاب ہوگا تازہ، غلیظ، بہت گندا عذاب ہوگا، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، حضرت اب مشرکین اعمال صالحہ جو کرتے ہیں نا، اب ان کی مثال ہے، وہ کہتے تھے ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ برباد ہیں، اللہ فرماتے ہیں جس طرح کہ راکھ کا ڈھیر ہوئے، کیا راکھ سمجھتے ہو نا؟ ہاں، یہ سالن وغیرہ پکاتے ہیں نا، لکڑی جلاتے ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ذرا ذرا معمولی سا پھونکا تو اڑ جاتی ہے، مٹی بھی ثقیل ہے اور ریت بھی کیا ہے؟ ثقیل ہے، یہ رماد اور راکھ جو ہے یہ بڑی ہلکی ہوتی ہے، معمولی سا پھونکا ہے اڑ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں جس طرح راکھ کا ڈھیر لگا ہوا ہو اور زور کی آندھی چلے تو اس کو اڑا کر لے جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، مشرکین نیک عمل کرتے ہیں، ڈھیر لگ جاتا ہے، شرک کی آندھی آتی ہے تو سارے کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ہاں کرو مانا، مثل الذین،
حال ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی توحید کا. اعمالہم نیک اعمال ان کے. اعمال سے مراد کون سے اعمال ہیں؟ صالحہ. برباد ہونے میں کرماد مثل راکھ کے جو اڑنے میں خفیف ہے، جو اڑنے میں خفیف ہے، بالکل ہلکی ہے. اشتدت بہ الریح، زور کی چلے ساتھ اس کی ہوا. اشتدت زور کی چلے ساتھ اس کی ہوا. بیچ دن سخت تیز کے، سمجھا دی اندھیرے والا اور تیز دن ہے. لا یقدرون، نہیں قدرت رکھیں گے ان اعمال سے جو انہوں نے کیا اوپر کسی چیز کے. یہی ہے وہی گمراہی دور، سمجھا، دور گمراہی ہے حق سے. کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے نیک اعمال اللہ نے قبول کر لیے، لیکن جب ضرورت پڑے گی اور جائے گا اس وقت کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. الم تر ان اللہ، دلیل توحید نمبر 2 طریقہ ہے. پہلے ایک ابتدا میں گزر آئی ہے بالکل. آیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ پاک نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو بالحق کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے، بالحق کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے. یشاء چل کا حضرت بقائے دنیاوی نمبر 3، اگر چاہے تو ختم کر دے تو نے اور لے آئے خلق جدید کو، نئی مخلوق لے آئے اللہ پاک. وما ذالک، اور نہیں ہے یہ کام اوپر اللہ کے بھی عزیزن کچھ مشکل. عزیزن کا معنی کچھ مشکل نہیں ہے. وبرزوا للہ جمیعا. چوتھا آ گیا بقائے اخروی، سمجھے تھی. اور ظاہر ہوں گے وہ سارے کے اللہ کے لیے، سارے کے سارے عابد و معبود، عابد و معبود سارے کے سارے. فقال الضعفاء، حضرت یہ ایک شبوں کا دکھایا ہے. کیا ہے؟ ہاں دکھایا کہ ہمارے اکابر جن کی تقلید کر رہے ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے. وہ ہمارے چاہیں گے. ہاں سمجھے تھی، جو مشرک استاد، مشرک پیر، مشرک وڈیرے، سمجھا نا تھی. اور یہ لوگ بس کہیں گے الضعفاء، چھوٹے درجے کے لوگ. کیا؟ چھوٹے درجے کے لوگ، سمجھا. پھر راج عقل کے لحاظ سے، راج کے لحاظ سے جو چھوٹے تھے ان لوگوں کو جو بڑائی رکھتے تھے. انا کنا لکم تابعا، تمہید چل رہا ہے، یہ تمہید ہے. مقصود آگے آ رہا ہے. بے شک ہم تھے ہم واسطے تمہارے دنیا کے اندر تابعاً تابعدار. کس چیز کے اندر؟ فی الدین والاعتقاد، فی الدین، دین اور اعتقاد کے اندر. جمل کا والا فہل انتم مطالبہ، پس آیا ہو تم دفع کرنے والے ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے. من شیء، کچھ، سارا عذاب نہ صحیح پر کچھ. قالوا، جواب مطالبہ، وہ کہیں گے لو ہدان اللہ، اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ تبارک و تعالی راہ نجات کی، اگر اللہ آج ہمیں ہدایت دیتا اور راہ نجات بتاتا. یہ بزرگ نیند کے اندر ہے. یہ قالوا لو ہدان اللہ، کہنے لگے لو ہدان اللہ، اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ پاک. کس بات کی؟ یہ دنیا کی بات نہیں ہے، یہ جہنم کے اندر پڑے ہوئے اگر اللہ ہمیں کوئی راستہ نکلنے کا بتاتا تو ہم تمہیں نہ بتاتے، آپ بچ جاتے تمہیں بتاتے. ہم خود پڑے ہوئے ہیں، ہم تمہیں کیا بتائیں. سمجھا تھی. لو ہدان اللہ، اگر بتلاتا ہمیں اللہ تبارک و تعالی کوئی راستہ نجات کا، لہدیناکم، البتہ بتلاتے ہم تمہیں، ہدایت کرتے ہم تم کو. سواء علینا، برابر ہے ہم سب پر، برابر ہے ہم سب پر. اجزینا، آیا دھاڑ فریاد کریں ہم، جیسے حل انتم اور لو ہدان اللہ، جیسے اور ابھی جو گزرا ہے حل انتم مغنون اور لو ہدان اللہ. سمجھا سیں؟ ہاں اجزینا، یہ آیا دھاڑ فریاد کریں ہم، جیسے حل انتم اور لو ہدان اللہ. ہم صبرنا، یا صبر کر کے چپ کر کے پڑے رہے ہم. سمجھا تھی؟ یا صبر کر کے چپ کر کے پڑے رہے ہیں. مالنا، دونوں صورتوں پر جی
دونوں صورتوں پر مالنا نہیں ہے واسطے ہمارے من محیص کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی چھوٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ وقال الشیطان اور کہا شیطان نے، سمجھا تھی عود کے لفظ کی بات انشاءاللہ آئے گی، سمجھا تھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ واپس آ جاؤ، انشاءاللہ پڑھیں گے نام پارے کی ابتدا میں کل کے سبق میں آئے گا اللہ کے فضل سے۔ وقال الشیطان اور کہے گا شیطان جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا تمام مقدمات کا، تمام مقدمات کا، ان اللہ جواب ملام ہاں بے شک اللہ نے وعدہ کیے تھے تمہارے ساتھ، سارے وعدے سچے، جتنی وعدے بھی کیے تھے تمہارے ساتھ سارے وعدے کیا تھے؟ سچے تھے۔ اور وعدہ دیا میں نے تمہیں فاخلفتکم پس جھوٹ بولا میں نے تم کو، اخلفتکم کا معنی جھوٹ کہا تھا میں نے تمہیں، وما کان علیہ جواب ملامت کیا لکھا ہے؟ نمبر ون جواب ملامت ہے، اور نہیں تھا واسطے میرے اوپر تمہارے من سلطان کچھ تسلط، کچھ تسلط، سمجھا؟ یہ جو وہابی جنت میں بیٹھے ہیں ان کو بھی میں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے میرا کہا نہیں مانا، جنت میں چلے گئے۔ تم بھی میرا کہا نہ مانتے، تم جنت میں جاتے، میں نے تمہارے گلے میں رسا تھوڑا ڈالا تھا جی، تمہارے اپنے دلوں کے اندر خباثت تھی، میں نے تمہیں کہا تو میرے پیچھے آ گئے۔ وما کانا لیا اور نہیں تھا واسطے میرے اوپر تمہارے من سلطان کچھ تسلط، کچھ غلبہ، مگر یہ کہ بلایا میں نے تمہیں، دعوت دی میں نے تمہیں الی الضلالۃ، کس چیز کی دعوت دی؟ الی الضلالۃ، گمراہی کی، بالواسطہ یا تو خود یا اپنے چیلے چھوڑ دیے، اور مولوی ملا پیر جھوٹے، ہاں بالواسطہ فاستجبتم لی پس باختیار خود کہا مان لیا تم نے میرا، باختیار خود کہا مان لیا تم نے میرا، فلا تلومونی پس نہ ساری ملامتیں کرو مجھے، ولوموا انفسکم اور زیادہ ملامتیں کرو تم اپنے آپ کو، اپنے آپ کو تم ملامتیں کرو، کیوں؟ اصل سبب تمہارا فعل تھا، اصل سبب اعاذنا اللہ منہ، ما انا بمصرخکم جواب امداد، کیا لکھا ہے؟ پہلا تھا ملامت کا جواب، اب امداد کا جواب، میرا جواب ہے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہیں ہوں میں مدد کرنے والا تمہاری اور نہ تم مدد کرنے والے میری، انی کفرتو اعلان بیداری، نمبر 3 اب کہتا ہے بے شک میں نے کفر کیا ان ہستیوں کا جو ساتھ اس کے جو شریک کرتے تھے تو مجھے من قبل آج سے پہلے جو تم اطاعت کے اندر مجھے اللہ کا شریک کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر میری تابعداری کرتے تھے، میں نے سب چیزوں کا انکار کیا، ان الظالمین بے شک ظالم بات ان کے عذاب ہوگا دردناک، وادخل الذین آمنوا بشارت اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، عقیدہ قوت عملی اور عمل کرتے رہے، نیک جنات ثمرہ اول جسمانی باغات کے اندر بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں، ہمیشہ رہنے والے بیچ ان کے ساتھ فضل اپنے پروردگار کے، تحیتہم ثمرہ نمبر 2 روحانی آپس کی دعا ان کی، تحیتہم کا معنی ایک دوسرے کو جب ملیں گے آپس میں ملیں گے، آپس کی دعا ان کی بیچ اس جنت کے، سمجھا بیچ ان جنات کے کیا ہوگی؟ سلام، سلامتیاں سلامتیاں سلامتیاں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، پڑھ رہے ہو پیچھے الا قیلا سلاما سلاما، بس حضرت آگے الم تر کیف ضرب اللہ سے اب مثال آ رہی ہے دلیل توحید کی، یہاں بھی کہا مثل بشر کہا، بشر نہیں کہا مثل بشر کہا، جہاں بھی کہا مثل بشر کہا، بشر اور چیز ہے مثل بشر اور چیز ہے، اور فتمثل لہا یہ میں سورہ حامیم سجدہ کے اندر قل انما انا بشر مثلکم کے اندر سب کچھ سمجھایا، ہاں واضح کرایا ہوں، حضرت میں طرف دیکھو میں سمجھا دوں مثال اور ممثل لہو پر منطبق کر لوں پھر ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول
کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ. اس کی مثال فرماتے ہیں کھجور کے درخت کی سی ہے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑ، غور کرو توجہ کرو، بڑی عجیب بات ہے. کھجور کے درخت کی جڑ جس طرح زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے اور بڑی مضبوط ہے، زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے اور بڑی، اور اس کی کھجور کا سر جو ہے وہ اوپر ہے، اوپر کھڑا ہے، اس کی ٹہنیاں اوپر ہیں، جانوروں سے کھانے سے محفوظ ہیں، بندوق کے توڑنے سے بھی چاہے محفوظ ہے، اور اس کا پھل لگتا ہے ہر سال. سمجھا نہیں؟ کلمہ طیب کی مثال ایسے ہے کہ کلمہ طیب کی جڑ انسان کے دل کے اندر ہے، انسان کے دل کے فطرت اللہ التی فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے ہر انسان کو پیدا ہی فطرت صلاحیت پر کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر توحید ہوتی ہے. ابوا ہو جو حبیدان ہی اور یہ نصرانی اور یہ مجسانی گڑی ہوئی ہے. توحید اور کلمہ توحید کی جڑیں بھی انسان کے دل کے اندر گڑی ہوئی ہے. اور جس طرح مالک اس کھجور کے درخت کو پانی دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ درخت پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہر دور میں تشریف لاتے رہے اور دلائل توحید کے ذریعے اس درخت کی آبیاری کی، جس کی وجہ سے توحید والا درخت تنومند اور طاقتور ہو گیا. انبیاء نے دلائل پیش کیے، دلائل توحید دے کر اس درخت کو پالا، اس درخت کی تربیت کی، سمجھا، اس درخت کو سنبھالا، جس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر اس درخت کی تقویت ہوئی اور وہ مضبوط ہو گیا، انسان کا عقیدہ پکا ہو گیا. وہ سن رہے ہو؟ اور جس طرح اس درخت کی ٹہنیاں اوپر ہیں، آسمان کی طرف ہیں، یہ موحد جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس کا عمل فوراً آسمان کی طرف چلا جاتا ہے اور قبول ہو جاتا ہے. بات سمجھیے؟ جس طرح اس درخت کا پھل اوپر ہے، جانوروں کے کھانے سے محفوظ ہے، اسی طرح مومن کا ہر عمل برباد ہونے سے محفوظ ہے، وہ فوراً قبول ہو. کہ وہ درخت ہر سال پھل دیتا ہے تو اسی اوکولہا کل حین باذن ربہا. تو اسی طرح مومن کے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتے ہیں. جہاں جہاں مومن کو ضرورت پڑے گی وہ اعمال اس کو وہاں کام دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ جس طرح کے ایک کسان بیچارہ درخت لگاتا ہے مالک زمین کا، اور وہ دیکھتا ہے کہ اب کھجوروں کو پھل لگ رہا ہے، اب پک رہی ہیں، اب میں ان کو کاٹوں گا اور ان کو بیچ کر پیسہ کماؤں گا اور اپنی سال کی روزی بناؤں گا. وہ سمجھ رہے ہو؟ یعنی جب اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ درخت اس کو کام آتا ہے، اس کا پھل اس کو کام دیتا ہے. مومن کے اس درخت کے جو پھل ہیں یعنی اعمال صالحہ، مرتے وقت بھی اس کو ملائکہ آ کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ اعمال اس کو کام دیتے ہیں، برزخ میں بھی کام دیتے ہیں، جب دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے گا تب بھی کام دیں گے، اور بعد میں حشر میں بھی اور جنت میں بھی کام دیں گے. بات سمجھ آئیے؟ اب کرو مانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. تمثیل توحید و دلیل نقلی اول اجمالی. تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے آیا نہیں دیکھا تو نے کیسے بیان کرتے ہیں اللہ پاک ایک مثال، موقع کی مثال بیان کرتے ہیں. یعنی کلمہ طیبہ، یعنی کلمہ طیبہ اور پاکیزہ، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جلالین کا حوالہ ہے لا الہ الا اللہ کا شجرۃ طیبہ، مثل درخت صاف ستھرے اور عمدہ کے. اصلھا، جو جڑ اس کی مضبوط ہے زمین میں. ثابت ان کا معنی جڑ اس کی، اصلھا معنی جڑ اس کی، ثابت ان کا معنی مضبوط ہے، زمین میں گڑی ہوئی ہے اور مضبوط ہے.
وفروها، اور ٹہنیاں اس کی کس کے اندر ہیں؟ آسمان کے اندر ہیں۔ جس طرح کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے، ٹہنیاں آسمان کی طرف جا رہی ہیں، مومن کے دل کے عقیدے کا نتیجہ اور ثمر اور پھل اور اعمال جو ہے وہ بھی اوپر کو جا رہے ہیں، سمجھا کہ توتی اکلھا، دیتا ہے وہ درخت پھل اپنے کل حین، ہر موسم میں۔ کب؟ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ اور جس طرح یہ درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے، مومن کے اعمال مقبول ہو جاتے ہیں، اور جہاں جہاں مومن کو ضرورت ہوتی ہے وہ کام دیتے ہیں۔ وہ کیا دیتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهَا، ساتھ حکم اس کے پروردگار کے۔ اور بیان کرتا اللہ پاک مثالیں واقع لوگوں کے، تاکہ وہ یتذکرون، خوب سمجھ لیں، معانی مقصودہ کو خوب سمجھ لیں، مقصودہ کو۔ سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، شرک کی مثال اللہ فرماتے ہیں، شرک کی مثال ایسی ہے جس طرح ہنزل کا درخت ہے، ہنزل کا، ہنزل سمجھتے ہو؟ کور سما ہم اس کو کہتے ہیں، اتنے لگتے ہیں، بڑے کڑوے ہوتے ہیں، زبردست، اور اتنی ہوتے ہیں، بہت کڑوے، سخت کڑوے ہوتے ہیں، سمجھا سی؟ ہنزل عربی میں کہتے ہیں، ہماری زبان میں کور سما کہتے ہیں، سمے بھی کہتے ہیں، کور سما بھی کہتے ہیں۔ یہ درخت جو ہوتا ہے یہ زمین پر بچھا ہوا ہوتا ہے، سمجھا سی؟ یہ کھڑا نہیں ہوتا بلکہ زمین پر مفروش ہوتا ہے، اور اس کی جڑ زمین میں اتنی ہوتی ہے، اتنی، بس زیادہ نیچے نہیں جاتی۔ اس کو ایک ہاتھ سے اکھیڑو تو سارا اکھڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ درخت ہے کہ یہ زمین پر پڑا ہوا ہے، اوپر نہیں ہے، سمجھا؟ اور اس کی جڑ بھی زمین میں مضبوط نہیں ہے، تو سمجھا ہو، جڑ بھی زمین میں مضبوط نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، شرک جو ہے نا، شرک جو ہے یہ لوگوں کی دلوں کے اندر موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر آئے، انہوں نے دلائل توحید